بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے، جس کی بھی پیروی کر لو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا لو گے۔ آج اسلامی نئے سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، اور یہ سال شروع ہوا سن ہجری 1442 کا، 1441 ختم ہوا۔ یعنی جس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی ہجرت فرمائی تھی، تو ہجرت سے آج تک 1441 سال پورے ہوئے۔ ایک محرم الحرام کا جو دن ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن ہونے کا دن ہے۔ 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں نیزہ مارا گیا۔ 29 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور 1 محرم الحرام کے دن یعنی آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ گویا کہ ہم مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا دن بھی شہادت کا دن ہے، اور ذی الحجہ کا جو مہینہ گزرا اس میں تقریباً 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو سال کے شروع کا دن بھی شہادت کا دن، اور سال کا آخری مہینہ وہ بھی شہادت کا دن، اور آنے والی 10 تاریخ جو ہے 10 محرم، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ تو شروعات بھی شہادت سے، اور آخری حصہ یعنی اینڈ یہ بھی شہادت سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سوانح، پوری زندگی، اس کے حالات مختصر سے وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے بڑے کارنامے کیا تھے اس پر ایک نظر ڈالیں گے، اور ان کارناموں میں ہمارے لیے سبق کیا تھا، ہمارے لیے سیکھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے والی باتیں کون سی تھی اس پر نظر ڈالیں گے۔ پہلے تو ہم یہ بات جان لیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ 24 لاکھ مربع فیٹ زمین پر، علاقے پر ان کی حکومت تھی، یعنی آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ 3600 علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فتح ہوئے، جبکہ آپ امیر المؤمنین تھے۔ 3600 علاقے آپ کے ہاتھوں نیچے فتح ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں، آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں 900 جامع مسجدیں بنائی، جامع مسجدیں جس میں جمعہ ہوتے ہیں، عالی شان 900، اور اس کے علاوہ 4000 عام مسجدیں تعمیر کی۔ 900 جامع مسجدیں، 4000 دوسری مسجدیں تعمیر کی۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3600 علاقے فتح کیے تھے، غیر مسلموں کے علاقے، جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا اس میں 2 کام انجام دیے جاتے تھے۔ 2 کام خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ نمبر 1، جو علاقہ فتح ہوا ہے اس میں
دین کی تعلیم سے لوگ آشنا ہو، دین کی تعلیم کو لوگ جانیں اور اس کے قریب ہو، اس کا انتظام کیا جاتا، یعنی دین کی تعلیم کو عام کیا جاتا، اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو عام کیا جاتا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص جس کو تجارت کی لائن کا دینی علم نہیں ہوتا تھا، اس کی تجارت پر بھی پابندی لگاتے تھے۔ کوئی آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو پہلے دیکھا جاتا کہ دین کی لائن کا علم ہے کہ نہیں، معاملات جائز ناجائز مباح مکروہ حرام کو جانتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس لائن کا علم ہے تو اس کو اجازت ہوتی تجارت کی، اگر اس لائن کا علم نہیں ہے تو تجارت کی اجازت اس کو نہیں ملتی، کیونکہ تجارت بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے غیروں تک دین کی دعوت پہنچانے کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی تھی حضرت کی کہ دین کی تعلیم عام کی جائے، جس طریقے سے بھی ہو، جو بھی شکل ہو۔ اور دوسرا اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا کہ انصاف کے لیے عدالتیں قائم ہوں، انصاف کا بہت خیال رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو جگہ جگہ آپ نے عدالتیں قائم کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے بارے میں ہم کئی قصے سنتے ہیں اور ہم نے بارہا ان قصوں کو سنا ہے۔ دوسری بات کہ آپ اتنے بڑے امیر تھے، آدھی سے زیادہ دنیا کے مالک، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ انصاف کو خود بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ اپنے پاس مشورے کے لیے ایک کمیٹی رکھتے تھے، چند صحابہ کرام جو بڑے بڑے تھے ان سے ہمیشہ آپ مشورہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز میں فیصلہ کر دیا وہ فائنل ہو گیا، کسی کو پوچھا نہیں، حضرت ہمیشہ مشورہ کرتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک معاملہ پیش آیا، ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں 2 سال سے اپنی بیوی سے غائب تھا، یعنی 2 سال تک میں گھر پر نہیں تھا، 2 سال کے بعد ابھی آیا، لیکن آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اب میں تو 2 سال سے تھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید میری بیوی زنا کاری میں مبتلا ہے اور یہ بچہ میرا نہیں ہے، زنا کاری کا ہے۔ اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں دونوں کو رجم کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے، یعنی پتھروں کے ذریعے ان کو مار دیا جاتا ہے، یہ سزا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو کمیٹی تھی مشورہ لینے کے لیے ان کو بلایا، صحابہ کرام کو، ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، سزا دی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اس عورت کو رجم کرنے کا تو آپ کو حق ہے کہ زنا کاری میں مبتلا ہوئی، لیکن اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے، لہذا آپ نے جو رجم کا فیصلہ فرمایا ہے اس کو مؤخر کریں، لیٹ کریں، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد اس کی ماں کو رجم کیا جائے، سزا دی جائے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ بدلا، یعنی جو سزا کی تاریخ تھی اس کو لیٹ کیا، مؤخر کر دیا، اور کہا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے بعد سزا نافذ کی جائے۔ بچہ پیدا ہوا، ابھی تو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو اپنی ماں سے جدا کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، جب یہ بچہ روٹی کھاتا ہو جائے، سامنے کے دانت نکل آئے، اس کے بعد لے آؤ۔ جب بچہ روٹی کھاتا ہو گیا اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا، اس کا شوہر بھی آیا، لیکن اس بچے میں اس باپ نے، اس شوہر نے اپنی مشابہت دیکھی کہ یہ بچہ تو میرے جیسا ہے۔ اب یہ شوہر کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم یہ میرا بچہ ہے۔ پہلے اسی نے مقدمہ دائر کیا تھا اور کہا تھا کہ میرا نہیں ہے، اب یہ بچے کو دیکھتا ہے کہ میرے جیسا ہے، میرے جیسی شکل و صورت ہے، تو کہنے لگا کہ کعبہ کی رب کی قسم یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جو مقدمہ تھا وہ ختم ہو گیا، جب بچہ تیرا ہے تو عورت پر کوئی قصور نہیں ہے،
اب کوئی مقدمہ نہیں رہا، لیکن اس وقت ایک جملہ کہا، لولا معاذ بن جبل لہلک عمر، اگر معاذ ابن جبل نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی فیصلہ غلط ہو جاتا۔ وہاں وہ بات نہیں تھی حضرت عمر کے پاس کہ نہیں میں نے فیصلہ کر دیا تھا، معاذ کون ہوتے ہیں میرا فیصلہ بدلنے والے، وہاں وہ بات نہیں تھی۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، فیصلہ غلط ہو جاتا۔ تو ایک چیز ہم اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ بڑے بڑے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ لیں، اپنی رائے پر اپنی ضد پر اڑ جانا یہ ہماری شان نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو کہوں وہ فائنل، ایسا نہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں لولا معاذ بن جبل لہلک عمر، تو بہت بڑا سبق ایک ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بڑے معاملات میں دوسروں سے مشورہ لیں، مشورے میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، مشورے سے نقصان سے آدمی بچ سکتا ہے، اور ہمیشہ میری چلے میں جو کہوں وہ ہوئے یہ عادت ہم چھوڑ دیں۔ دوسری بات عورتوں کے حقوق، جس کے بارے میں آج پوری دنیا میں چرچا ہے کہ مسلمان عورتوں کو برقعے میں بند رکھتے ہیں، گھروں میں بند رکھتے ہیں، عورتیں بھی تو انسان ہیں، ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ اس کا سب سے زیادہ خیال عورتوں کی آزادی کا اسلام میں رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خیال رکھا ہے عورتوں کی آزادی کا، لیکن آزادی کون سی؟ عورت میں سب سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کی شرم و حیا اور اس کی عزت، اس کی پاک دامنی، اس کا دامن الزاموں سے پاک ہو، اس کے اندر حیا ہو، شرم ہو، یہ سب سے قیمتی چیز عورت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر سب سے زیادہ غور و فکر کیا، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ دیا، عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کہ عزت عورت کی، اس کی پاک دامنی عورتوں کا بہت بڑا حق ہے، اور اس حق کی حفاظت کے لیے عورتوں کو پردے کی پابند بنائی جائے۔ اور قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر کہ آپ یہاں زمین پر مشورہ دے رہے ہیں، پردے کا حکم آسمان سے اتر رہا ہے۔ اور ایسے کئی مقامات ہیں، کئی واقعات ہیں، کئی احکامات ہیں کہ جس میں آسمان سے وہی حکم نازل ہوا جو حضرت عمر کی چاہت تھی کہ اس میں ایسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسا حکم نازل فرما دیتے۔ تو عورتوں کے حقوق یہ ہیں، یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے کہ ان کو بھی مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر بازاروں میں اور دکانوں میں کھڑی کر دی جائے، یہ آزادی نہیں ہے۔ یہ چیزیں فتنہ پھیلا رہی ہیں، اور ہم اچھی طرح ان فتنوں سے واقف ہیں، تجربات ہیں ہمارے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اپنی رائے کو ظاہر کرنا یہ ان کا حق ہے، اظہار رائے کا حق ہر ایک کو ہے، مرد کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے۔ اب وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ کے درمیان یوں فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کی جو مہر ہوتی ہے جو نکاح کے وقت دی جاتی ہے وہ بہت زیادہ مت رکھو۔ ابھی تو آپ خطبہ دے رہے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ہر کوئی آپ سے ڈرتا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، بوڑھی عورت تھی، دوران خطبہ بیان کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ عمر، قرآن میں اللہ اجازت دیتا ہے کہ تم جتنی چاہو مہر طے کر سکتے ہو، اور تم کون ہوتے ہو ہم کو روکنے والے؟ اب ہمارے جیسا ہوتا ہے کہ بیان میں چالو کھڑے ہو کر میرے سامنے، سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کیا الفاظ کہے کہ مدینہ کی عورتیں عمر سے زیادہ دین کا علم رکھنے والی، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے بہت بڑا مسئلہ مجھے سمجھا دیا کہ ہاں قرآن میں ہے کہ عورتوں کو جتنا چاہو مہر آپ دے سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ۔ وہاں اعتراف کر لیا، عورت تھی، بڑے مجمع میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو، اپنے ماتحتوں کے حقوق کی رعایت، کہ 3600 علاقے فتح کیے غیر مسلموں کے، پھر بھی کوئی دادا گیری نہیں، کوئی ظلم نہیں، ان کے حقوق کی رعایت۔
ایسا نہیں کہ ہم نے عیسائیوں کے گرجا پر قبضہ کر لیا تو اس کو ہم مسجد بنا دیں، نہیں، بلکہ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، تو آپ مذہبی جو رہنما تھے عیسائی یہودی، ان کے ساتھ ان کے گرجا گھروں کی ملاقات لے رہے تھے۔ ملاقات کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا، تو جو عیسائی تھے انہوں نے اپنے گرجا کے اندر، چرچ کے اندر مسلمانوں کے لیے صفیں بچھا دی کہ یہاں نماز پڑھ لو۔ اب یہ تو امیر المؤمنین ہے، اتنا احترام اور اکرام ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم امیر المؤمنین ہونے کے اعتبار سے اگر یہاں نماز پڑھیں گے تو آنے والی نسلیں ان کو مسجد بنا دیں گی، ان پر قبضہ کر لیں گے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہمارا اسلام، ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے ماتحتوں کے جو مذہبی گھر ہے، چرچ ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کو مسجد میں تبدیل کر دیں زبردستی، یہ ہماری شریعت کی تعلیم نہیں، تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ آج ایسا کوئی حاکم ملتا ہے؟ تو ہم بھی انصاف کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، جو حق ہے وہ حق ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ چیزیں، ایسے فیصلے کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، ایسی رائے اور مشورہ دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اتنے بڑے امیر المؤمنین، آدھی سے زیادہ دنیا کے مالک، لیکن سادگی کو کبھی نہیں چھوڑا، سادگی۔ اور سادگی کا عالم کیا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا محاصرہ کر لیا، تو وہاں کے جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہے کہ بیت المقدس کو ایسی ایسی علامتیں اور نشانیوں والا آدمی فتح کرے گا، تم تمہارے امیر کو ہمارے سامنے لاؤ، اگر یہ نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہے تو ہم خوشی خوشی بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، مسلمانوں کے حوالے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ سے نکلے بیت المقدس جانے کے لیے، اب آپ کا لباس جو ہے اس کے اوپر پیوند لگے، چمڑے کے پیوند، ساتھ میں ایک غلام اور ایک اونٹ لیا۔ سفر کا توشہ کیا تھا کہ بھائی بہت دور کا سفر ہے، میں تو امیر المؤمنین ہے، اچھے سے اچھا بکرا ذبح کر کے ساتھ میں دوسرے اونٹ پر رکھ دو، نہیں، چھوارے، سوکھی کھجور اور جو یہ ساتھ میں لیا۔ اور سفر میں تھوڑی دیر تک خود اونٹ پر بیٹھتے اور غلام جو ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر، لگام پکڑ کر چلتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اتر جاتے، حضرت عمر خود اور غلام اوپر بیٹھتا اور یہ مہار پکڑ کر چلتے۔ ایسا نہیں کہ میں امیر ہوں تو میں اوپر بیٹھوں گا تو لے کے چلے گا، نہیں چلے، نہیں۔ وہاں پہنچے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ بہت بڑے عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، بڑے بڑے یہودیوں کے پاس آپ کو جانا ہے، بیت المقدس۔ آپ کے لیے ہم نے ایک لباس تیار کیا ہے اور ایک بہترین گھوڑا تیار کیا ہے، آپ اپنا لباس بدل لیں اور اونٹ کے بجائے گھوڑے پر جاوے تاکہ آپ کا تھوڑا رعب اور دبدبہ ان کے اوپر ہو، اور ایک آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کی شان ظاہر ہو ان کے سامنے۔ صحابہ کرام کی درخواست پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس بدل لیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑا ہی آگے چلے تھے واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ جب سے لباس پہنا اس کے برے اثرات میرے دل پہ آ رہے ہیں، تکبر، اپنی بڑائی، یہ چیزیں میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں، یہ لباس مجھے نہیں چلے گا اور گھوڑا بھی نہیں چلے گا، اپنا پرانا وہی پیوند والا لباس اور وہی اونٹ جو تھکا ماندہ تھا سفر کی وجہ سے، اس پر پھر سوار ہوئے، پھر وہاں پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے وہ اہل کتاب نے دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، وہ ایسا سیدھا سادہ آدمی ہوگا۔ آج تو لاکھوں کا سوٹ اور کپڑے پہن کر بھی آدمی اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، ایسے امیر المؤمنین نہیں ہوتے، ایسے امیر نہیں ہوتے، ایسے بادشاہ اور حاکم نہیں ہوتے۔ امیر ایسے ہوتے کہ نہیں وہی پیون والا لباس پہن کے میں جاؤں اور اونٹ پر جاؤں گا، گھوڑے پر نہیں جاؤں گا۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں سادگی لا رہے ہیں۔ یہ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے نعمتوں کو استعمال کریں، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی، اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت کی لالچ نہ ہو۔ ایسے کئی کارنامے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی زندگی کے کہ مختصر سے وقت میں ان کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن آج ہم نے 3-4 باتیں جو سنی
کہ ہمیشہ انصاف کا دامن ہم پکڑے رکھیں، ناانصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہم کہاں امیر اور بادشاہ ہیں، بنیں گے تب کی بات ہے، نہیں، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا تو امیر ہے، اس کے بیوی بچے تو اس کے ہاتھ نیچے ہیں، تو ان کے ساتھ انصاف سے کام لیں، ان کے حقوق کی فکر کریں، گھر میں بیوی بچوں پر دادا گیری نہ ہو، اسی طرح انصاف قائم کریں، پھر ہمیشہ سادگی کو اختیار کریں، سچائی کا دامن پکڑے رکھیں۔ اللہ رب العزت ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔